بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمتیں کرے، رحمتوں کے ساتھ توجہ کرے. یعنی یہ سارے احکام، محرم نہ محرم، حلال حرام، نکاح طلاق، وراثت، یتیم، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اگر تم ان پہ عمل کرو گے، خدا کا ارادہ یہ تم پر رحمتیں کرے. اب خود اس سے آپ دیکھیں کہ خود یہ بات اشارہ کر رہی ہے بڑا واضح طور پر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ تم پہ رحمت کروں. کیا مطلب؟ تم انہیں نہ بھی کرو تو رحمت کروں گا؟ نہیں. یہ سارے قوانین جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے پر عمل کے نتیجے میں تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ. جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزرا تھا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن پڑھنے کے بارے میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی قرأت کی جائے تو غور سے سنا کرو اور سننے کے لیے خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ اپنی خصوصی رحمتیں ہم پہ نازل فرما، اور کام سارے وہ والے جن پر عذاب نازل ہوتا ہے اللہ سزا دیتا ہے. اس طرح رحمت نازل نہیں ہوتی. جب ہم دعا کر رہے ہیں خدا اپنی رحمت نازل فرما، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کن باتوں پر رحمت کا وعدہ کیا. ہمارے کہنے سے باتیں چینج، اللہ کے قانون چینج نہیں ہوتے. کوئی جتنا بھی خلوص سے مثلا ہو، اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرے اس کو گھسنے بھی نہیں دیتے اندر. آپ توجہ فرما رہے ہیں بہت ساری جگہ جہاں پہ مثلا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس نے فلان ڈیٹ کو اس جگہ کے اندر آنا ہے اس کو یہ ٹکٹ خریدنا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ کہے میں بہت مخلص ہوں فلان ہوں ٹکٹ نہ خریدا، اس کو نہیں گھسنے دیں گے. اگر قانون پہ عمل ہو رہا ہے تو اس کو نہیں گھسنے دیں گے. اس کہیں گے سوری آپ بہت قابل احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آج آپ کو یہاں پہ داخل ہونے کا سبب بن سکتا. تو وہ کام جو اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے پھر تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اللہ نے وعدہ کیا. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو تم پر اپنی رحمتوں سے توجہ کرنا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اپنی شہوات کے پیچھے، یہ شہوات جمع ہے شہوت کی. شہوت اردو زبان میں ہم زیادہ تر جنسی مسئلے میں اس کا معنی لیتے ہیں، لیکن شہوت کہتے ہیں شدید خواہش کو. بھوک بھی شہوت ہے جب شدید ہو، اقتدار کی بھی شہوت ہے جب شدید ہو جائے اور انسان اقتدار کے لیے جو مرضی کرنا پڑے کر جائے، ایسے لوگوں نے کیا ہے. مال بھی شہوت، حتیٰ کہ سونا، بیڈ پہ جا کے سو جانا، یہ بھی بعض اوقات یہ سب شہوات ہیں جب اتنی شدید ہو جائیں کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے. اللہ فرما رہا ہے میں تو تم پر، اب آپ غور کریں، میں تو تم پر رحمتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو شہوت پرست لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑے انحراف کا شکار ہو جائے. اب بات واضح ہے، میں نے جو باتیں پیچھے کی ہیں یہ تمہیں حدود بیان کی ہیں جن کے اندر رہنے سے میری رحمتیں ملیں گی. ورنہ وہ لوگ کہ جو شہوات کے پیچھے، یتبعون الشہوات، یہ وہی لفظ اتباع ہے، جو شہوتوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جدھر جدھر شہوت تقاضا کری ادھر جاتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. ان کو ساری یہ پابندیاں لگیں گی، یہ کیا ہمارے اوپر پابندی لگ گئی. وہ چاہتے ہیں، وہ خود تو ایسے ہیں، وہ تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی انحراف پیدا ہو جائے، تمہیں بھی ان کاموں پر لگانا چاہتے ہیں، اللہ کی حدود سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ویسٹ سے اگر کوئی جنسی آزادی کے بارے میں نظریہ چلے گا وہ یہاں پہ بھی ڈسکس. آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے مشہور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں
ہم جنس بازی اب نوجوانوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے اور انہوں نے اعتراضات شروع کر دی کہ کیوں اجازت نہیں ہے مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ، ان کا رائٹ ہے، ان کی مرضی، کیوں ان کے بارے میں سزا ہے؟ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے زبردست ڈگریز لے رہے ہیں، لیکن نیچے سے دین کی جڑ کٹ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ، یہ قیمت پے کی جا رہی ہے اور اس میں کوتاہی ان ماں باپ کی ہے کہ جنہوں نے یہ خواہش تو پوری سمجھی کہ بچے کا میری گردن پہ حق ہے، بچی کا، کہ میں نے اس کو یہ پڑھانا ہے، لیکن اللہ نے جو حق رکھا تھا، کہ جو فریضہ رکھا تھا کہ بچے کو دین بھی تم نے اسی طرح سکھانا ہے، اس کا ذہن مضبوط کرنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قیامت کے دن یعنی اپنی ذمہ داریوں کے سارے جواب انسان کو دینے پڑیں گے۔ یہ جو میں بتایا کرتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ قبر میں ڈال دی جانے والی، دفن کر دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اسی سے ملتا جلتا سوال جب کوئی بچہ پکڑا جائے جو کسی کی اولاد تھی، وہ خرابیوں کی وجہ سے قیامت کے دن خدا کے بارگاہ میں بطور مجرم پیش ہوگا، جب سوال و جواب کیے جائیں گے وہ کہے گا میرا باپ مجرم ہے، میری ماں مجرم ہے، اگر انہوں نے میرے دین پر بھی اتنی توجہ دی ہوتی جتنی انہوں نے میری دنیا پر توجہ دی ہوتی، آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں پہنچانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، مجھے یہاں پہنچانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ ایسا ہے کہ کوئی ماں بچے سے اتنا لاڈ کرتی ہو، اس کے منہ پر دکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اداسی۔ اب بچہ جو کہتا ہے، باپ کے پیسے چوری کر کے دے دیتی ہے، باپ سے لڑ کے اس کو ہر چیز لے کے دے رہی ہے، بچہ آوارہ ہو گیا، لچا بدماش بن گیا، اب ایک دن نتیجہ نکلا، پکڑ کے جیل میں گیا، ٹھیک ہے نا، ماں جائے گی، بچہ کہے گا آپ مثلا ٹھیک ہے آپ بڑا پیار کرتی تھی لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے روکتی۔ جن کاموں سے پیار یہ نہیں ہوتا کہ ہر کام کراتے جاؤ، کہتے ہیں آج آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ مثلا فلانے ماں باپ نے اپنے بچے کو خود بگاڑا ہے، کیا مطلب؟ یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، خود بگاڑا ہے، کیا مطلب؟ لاڈ پیار بہت زیادہ کیا، یہ لاڈ پیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر، ہٹانا، تمہارا راستہ چینج نہ کر۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے یہ کام کیا وہ خسارہ اٹھائے۔ خطاب کافروں سے نہیں ہے، مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے نہ ہٹا دیں، یعنی ان سے محبت کرنے کا اللہ نہیں کہا ہے۔ تم بیوی سے محبت کرو خدا اجر دیتا ہے، تم اولاد سے محبت کرو خدا کے یہاں اجر ہے، ثواب ہے، خدا نے کہا، لیکن یہ محبت اس لمٹ میں، یہ محبت خدا کی محبت پہ غالب نہیں آتی۔ خدا کے قانون کو تم توڑنے لگو ان کی محبت میں، اس مال کی محبت میں خدا کی حاصل کرنے کے لیے خدا کی حدود سے تم تجاوز کرنے لگو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے یہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ نہیں ہے کہ تمہارا مسلک یہ ہے، تمہارے لیے نہیں باقی مسلک کے لیے، نہ، جو ایمان والا قرآن جس کو پکارا ہے ایمان والا سب کہیں گے میں ہوں، تو پھر جو ایمان والا جس کے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے خسارہ اٹھاؤ گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، سب کچھ بھلا دیتی ہیں، دوسروں کے حقوق بھلا دیتی ہیں، ظلم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، میرا مال زیادہ ہو، میری اولاد آسائش میں رہے۔ قرآن مجید نے کلیئر فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ، وہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود ہے تمہیں بھی ویسا بنا دے، جیسے وہ خود ہیں، جو ان کی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، جو ان کے پاس جس کو وہ آزادی کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تم بھی اسی طرح کے بن جاؤ۔ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اے رسول یہ یہودی اور مسیحی تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے آئین کی پیروی نہ شروع کریں، تب یہ آپ سے کہیں گے اب ٹھیک ہے، اب تو صحیح طریقے سے اب ہمیں تمہیں خوش کر لیں۔ اللہ تو چاہتا ہے رحمتیں کرے تم پر، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم بے راہ روی کا شکار ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو بوجھ پڑ رہا ہے تمہارے پر اللہ کی بات ماننے سے؟ نہیں، خدا کی بات نہ ماننے سے جو بوجھ پڑے گا وہ بہت زیادہ ہے۔ خدا چاہتا ہے تمہارا بوجھ ہلکا کرے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا۔
یعنی خدا کے قانون میں جو سزا مقرر کی ہے تم نہیں برداشت کر سکتے اس کو. اللہ چاہتا ہے تم اس کی اطاعت کرو، وہ تم پہ رحمتیں کرے، تم ضعیف ہو، برداشت نہیں کر سکو گے اس کو. صدق اللہ العلی العظیم.